سورہ عصر، جس میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی نصیحت کرتے رہے اور صبر کی نصیحت کرتے رہے دوسرے کو، حق بات پہ جمے رہنے کی تاکید کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے آپس میں ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے، صبر کرنے کی نصیحت کرتے رہے، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ کامیابی کا مطلب دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، کامیابی کا مطلب، گھاٹے کا مطلب آخرت کے اعتبار سے، یقیناً جو اصل گھاٹا ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے، کہ اگر ہمارے اندر یہ 4 کوالٹی نہیں ہے تو ہم اس پہ کھڑے نہیں اتر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھایا۔ آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیشتر وقت کی قسم کھائی ہے، کہیں صبح کی قسم، الگ الگ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وقت کی، زمانے کی اور صبح شام کی اس طرح کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت کی بڑی اہمیت ہے، ہم اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اور اصل مشن جو ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے دنیا میں بھیجا ہے اس وقت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ جو 4 باتیں اس میں بتائی گئی اس صورت میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 پہ ایمان، پھر عمل صالح، تو ایمان تو ہم لے آئے، عمل صالح کر رہے کہ نہیں کر رہے، نیک عمل کر رہے کہ نہیں کر رہے، پھر نیک عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کر رہے کہ نہیں کر رہے، حق بات کی، صحیح بات کی تلقین کر رہے کہ نہیں کر رہے۔ اگر کوئی غلط راستے پہ ہے تو اس کو ہم اس سے ہٹنے کے لیے کہہ رہے کہ نہیں کہہ رہے، اور کوئی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے تو اسے بھی کہا جائے کہ بھائی صبر کرو، اس نصیحت کیا جائے کہ جمے رہو ان مصیبت میں، ان مشکلات پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، صبر کیے رہو، جمے رہو۔ اور انسان اگر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے تو انسان کی کامیابی، عظیم کامیابی کا سبب ہو سکتا ہے۔ عمل صالح انسان کے اندر آ جائے تو ڈھیر سب چیزیں آ جائیں گی، لیکن ایمان تو جتنے مسلمان ہیں سب ایمان رکھ رہے ہیں۔ عمل صالح کی جو شرط ہے، عام طور سے دیکھیے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ بار بار اکثر و بیشتر آتا رہتا ہے، اور ہم لوگ عمل صالح کرتے بھی ہیں تو کبھی کبھی اپنے نیکیوں کو ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ ایک طرف نیکی کیا، دوسری طرف جا کے یہ احسان جلا کے چلے آئے، کسی پہ ہم نے احسان کیا، کسی کی مدد کیا ہم نے، پھر ہم نے اس پہ احسان جتلا دیا، یا کسی اور سے اپنے اس احسان کو بگاڑ دیا کہ ہم نے تو فلاں کی مدد کیا تھا۔ تو جو ہم نے کیا وہ اخلاص کہاں رہا، پھر ہمارے اندر خلوص کہاں رہا؟ اللہ کے لیے کرنا چاہیے تھا، ہم نے تو نیکی کر کے، کسی کی مدد کر کے احسان جتلا دیا۔ تو جو بھی انسان عمل کرے وہ اخلاص کے ساتھ کرے، خلوص کے ساتھ کرے، للہیت کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے کامیابی کا سبب ہوگا، اور دین کی دعوت دیتا رہے، حق بات کی تلقین کرتا رہے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جس میں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے روک لے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے استطاعت رکھے، جو کوئی گناہ ہوتے دیکھے، منکر ہوتے دیکھے، غلط کام ہوتے دیکھے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاتھ پکڑ کے روکنا، نہیں میرے بھائی یہ ظلم مت کرو، نہیں میرے بھائی یہ گناہ مت کرو، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ فرمایا
فمن لم یستطع فبلسانی، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا ہے، اس کو گناہ سے روک نہیں سکتا ہے، تو زبان سے تو کہو، زبان سے کہو کہ نہیں یہ کام تمہارا غلط ہے، زبان سے اس کو کہو یہ تمہارا کام غلط ہے، یہ کام مت کرو تم۔ اب یہ کام ہم بھی اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، ہم اپنے محلے کے گاؤں کو تو کریں، لیکن شروعات اپنے گھر سے بھی کریں۔ ہمارے لڑکے ہیں، اب بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، بڑے لڑکے ہیں، اب وہ چڈی پہن کے گھوم رہے ہیں، گھٹنا کھول کے گھوم رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے گھٹنا کھولنا جو ہے یہ حرام ہے، ناف کے نیچے سے لے کر کے گھٹنے تک کا یہ شرمگاہ میں آتا ہے، پردے میں آتا ہے۔ اب جب ہم اپنے گھر کے لوگوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر کہاں ہم باہر کے لوگوں کو دعوت دیں گے؟ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، وہ گھٹنا کھول کے گھوم رہا ہے، ہم نے روکا ہی نہیں، کبھی منع ہی نہیں کیا اسے۔ دیکھیں ڈانٹنا نہیں ہے، اسے پیار سے سمجھانا ہے، اسے محبت سے دین کی دعوت دینا ہے۔ دین کی دعوت بڑے ہی حکمت سے دی جاتی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، دین کی دعوت حکمت کے ساتھ دو، بہت پیار سے دعوت دینا ہے، سمجھا کے۔ دیکھیے یہ نہیں کہ ہم غصے میں گئے چاہو تم کیا ایسے، پیار سے محبت سے بولنا ہے، تو اس طرح سے اصلاح ہوگی۔ تو جو بھی غلط کام دیکھے، غلط کام کی تمام چیزیں اس کو ہو سکتی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو سود کھا رہا ہے، جس کا دھندا ہی سودی کام کا، اس کو پیار سے سمجھایا جائے کہ بھائی دیکھو سود بڑا ہی غلط چیز ہے اور یہ حرام چیز ہے۔ اب بینک کو پیسہ رکھتا ہے، بعض لوگ کی تو یہاں تک سنا کہ عادتیں ہیں کہ بینکوں میں کچھ لاکھ روپے مطلب پڑے ہوئے ہیں، اب ہر مہینے ان کے پاس سود آ رہا ہے، بیاج آ رہا ہے، اسی سے گھر کا کام چل رہا ان کا۔ بعض لوگوں نے بتایا ہم کو کہ بینکوں میں ان کے باپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ہر مہینے ان کے کھاتے میں 25-30 ہزار روپے سود آ جاتا ہے، اپنا کام چل رہا ہے۔ تو جو سود پہ پیٹ پالے گا اس کا حال کیا ہوگا؟ آتا ہے کہ جس کے پاس 1 درہم سود کا ہو، 1 درہم حلال کا 1 درہم سود کا ہو، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، پھر دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ ہم کہتے ہیں ہماری دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم روکے لوگوں کو، بتائیں کہ نہیں بھائی یہ سودی کاروبار مت کرو، اگر تم پیسہ بینکوں میں رکھتے ہو جو سود نکل رہا ہے وہ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دو، ثواب کی نیت بھی نہیں کرنا ہے، بلا نیت ثواب دینا ہے۔ تو ہم روکے لوگوں کو، جب 1 درہم سود کا ہے تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جا رہی ہے، اور جو سودی کاروبار کر رہا ہے، جو سود کھا رہا ہے، جو بچوں کو سود کھلا رہا ہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ پھر تو اولاد نافرمان ہوگی، پھر بڑے ہو کے شکوہ ہوگا کہ اولاد باپ کا کہنا نہیں مانتی ہے، اولاد ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے۔ ہم دیکھیں ہمارے بچے کیا کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، غلط کھا رہے ہیں، گالی دیتے سن رہے کسی کو، روکیے بھائی گالی مت دو، تمہاری زبان سے ایک ایک لفظ جو نکل رہا ہے فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو الفاظ تمہاری زبان سے نکل رہے ہیں فرشتہ سب کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ تو من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ میں، یہ بھی ہاتھ پکڑ لو، نہیں بھائی میرے بھائی تمہیں پیار سے کرو، تم میرے ایمانی بھائی ہو، ہم تم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، خدا را گالی مت دو، خدا را گالی مت دو، روکو گالی دینے سے۔ آج کل تو فیشن کیا ہو گیا ہے، بات بات میں گالی دی جاتی ہے، اور ایک اس کو لوگ سمجھتے نہیں کہ کوئی گناہ بھی ہے، یہ بھائی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نے پڑھا نہیں وہ حدیث، سنا نہیں کہ حشر کے میدان میں ایک بندہ آئے گا جو نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا، اس کے پاس نمازوں کا زکوٰۃ کا بہت سا ذخیرہ ہوگا، پھر اس نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا کچھ مال ہڑپا ہوگا، مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کسی کو گالی دی ہوگی، وہ سب آئیں گے ہم کو ہمارا حق دو، اپنی نیکیاں بانٹتا جائے گا، نیکیاں بانٹتا جائے گا، خلاصہ کلام سب نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن لوگ بچیں گے۔ پھر کہا جائے گا ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دو، تو اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ اسی کو فرمایا گیا کہ سب
मुफलिस वो है जो हश्र के मैदान में बहुत सारी नेकियां लेके आएगा, फिर सब नेकियां उसकी बढ़ जाएंगी, दूसरे के गुनाह उसके सर पर लाद दिए जाएंगे। अब क्या समझते हैं? जिसको हम गाली दे रहे हैं तो हमारी नेकी उसके खाते में जा रही है, ऑटोमेटिक डेबिट हो रही है। हमारी नमाजें, हमारी तिलावत, हमारा जिक्र अस्कार, हमारा सत्कार व खैरात, ये तमाम नेकियां उधर ट्रांसफर हो रही। हम समझ नहीं रहे। तो वतवासौ बिलहक वतवासौ बिस्सब्र, जो लोगों को तलकीन करे, नसीहत करे सही बात की, हक बात की, और नसीहत करे, ताकीद करे कि सब्र पे जमे रहो। तो हत्तल इम्कान हमसे जो हो सके हम करें। अपनी औलाद को रोकिए गाली देने से, अपनी औलाद को रोकिए झूठ बोलने से, अपनी औलाद को रोकिए दो गलत काम करने से। ये तमाम चीजें शुरुआत अपने घर से करें, खुद अपने से करें, अपनी औलाद से करें, अपने भाई बहन से करें, तब इंशाअल्लाह इस्लाह होगी। अपनी भी इस्लाह होगी, घर की इस्लाह होगी, मोहल्ले की इस्लाह होगी, गांव की इस्लाह होगी, समाज की इस्लाह होगी। अल्लाह ताला हम सबको सही बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।